بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلخ کی شہزادی۔ شاداب وادی، حسین کوثر اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہان میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے، شہر کی رونق میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین نوجوان تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، اداس آنکھیں۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شاموں سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے اندر اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ دن بھر شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں واپس آ جاتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی حقیر سمجھ کر اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، فقیر شہر کی گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچا کہ اچانک ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی ہے؟ واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے تشریف لائی ہیں؟ جیسے ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا، ایک ہی جلوے نے کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی سی گری اور ایک بے نوا فقیر شہزادی پر دل ہار بیٹھا۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھام کر کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کی نیند تو اڑ چکی تھی، غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک زخمی پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی دردناک ہوتی گئی۔ زندگی کا ایسا عجیب حال ہو گیا کہ ویرانے میں انس، تنہائی سے پیار۔ اسی عالم میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنوں کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش تھوڑی کم ہوئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا۔ اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھ میں چراغ دے دیا تھا۔ آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی کہ جہاں پناہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے اندر بلا لیا جائے۔ وزیر نے فقیر سے پوچھا، بولو تمہاری کیا درخواست ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں بیان نہیں کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمائیے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ بادشاہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور بولا، یہ بات سوچنے یا کہنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی ایک ہی سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اس کی درخواست کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد آ جائے۔
امید کی کرن لیے فقیر دربار سے واپس لوٹا۔ فقیر کے لیے 1 ہفتے کی مدت نہایت طویل ہو گئی۔ انتظار کے دن کٹ گئے۔ اس دوران بادشاہ نے اپنے ارادے سے وزیر کو آگاہ کیا کہ وہ صاف انکار کرنے کی بجائے فقیر کو تدبیر سے کام لے کر ٹال دیا جائے یا کوئی ایسی شرط رکھ دے جسے فقیر کو پورا کرنا تقریباً ناممکن ہو۔ جب فقیر 7ویں روز دربار پہنچا، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے بٹھایا گیا اور نہایت شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم لوگوں کی طرف سے بے شمار رشتے آ چکے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اگر تم ایک شرط پوری کر دو۔ وزیر کا جواب سن کر فقیر کے دل میں امید کی کرن پھوٹی اور فرد شوق سے فقیر بولا، بتائیے میرے لائق کیا خدمت ہے، میں پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر بولا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔ فقیر بولا، مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کروں گا، سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بیت چکی، سناٹے کا عالم تھا اور فقیر خوشگوار آنکھوں میں آنسو لیے سسکیوں کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مشکلات میں گھرے اپنے اس بندے کے لیے آسانی فرما۔ ایک عزم لیے ہوئے فقیر اٹھا اور آبادی سے باہر نکل گیا۔ خدا کی اس وسیع دنیا میں فقیر کو ایک سیاہ ہیرا درکار تھا، اسے اپنی منزل خود معلوم نہیں تھی۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادیوں میں شام ہو گئی، ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، جدھر تک نظر جاتی سفید پہاڑوں نے ہر طرف سے راستہ روکا ہوا تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایک پہاڑ کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جنگلی درندوں کی آوازیں گونجنے لگیں، زندگی خطرے میں پڑ گئی، لیکن فقیر کا ارادہ پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ساری رات جاگتا رہا۔ جب صبح آنکھ لگی تو کسی نے کندھا ہلا کر جگایا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ایک بزرگ کھڑا ہے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا، جس رستے سے آئے ہو وہاں پر کالی چوٹی سے ایک بہت بڑی پہاڑی کا ٹکڑا گرا ہے، راستہ بند ہو گیا ہے، شام تک پہاڑی کاٹ کر اپنے لیے جانے کا راستہ بنا لو، نہیں تو صبح تک برف کے طوفان کی وجہ سے وادی بالکل برف سے ڈھک جائے گی۔ فقیر گھبرا کر اٹھا۔ جب راستے کی طرف گیا تو دیکھا کہ بہت بڑی چٹان کا ٹکڑا راستے میں حائل ہو گیا ہے۔ شام تک تیشا محنت کے ساتھ چلاتا رہا، لیکن نکلنے کا راستہ پھر بھی نہ بنا۔ فقیر پوری محنت کے ساتھ تیشا چلاتا رہا اور ایک بھرپور وار کے ساتھ چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر ایک سیاہ رنگ کا تابیدار ہیرا چمک رہا تھا۔ فقیر نے ارد کے ساتھ کھود کر وہ ہیرا نکالا۔ فقیر کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ ہیرا ہے جس کی شرط رکھی گئی تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ بلخ پہنچ گیا اور بڑے فاتحانہ شان کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ وزیر دیکھتے ہی برہمی انداز میں بولا، تم پھر آ گئے ہو، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کر دی تھی۔ فقیر بولا، لیکن میں تو اپنی شرط پوری کر کے آیا ہوں، اور وہ چمکتا ہوا ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار اتنا چمکتا ہوا قیمتی ہیرا دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ سب حیران تھے کہ فقیر ہیرا کہاں سے لے آیا ہے۔ پھر فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ وزیر نے فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے طلب مقصود پا لیا ہے، لیکن تمہیں ایک اور آخری شرط پوری کرنی پڑے گی۔ یہ سننے کے بعد فقیر کی امیدوں کی دنیا دھندلا گئی۔ لیکن تمہیں ایک اور آخری شرط پوری کرنی پڑے گی۔ یہ سننے کے بعد فقیر کی امیدوں کی دنیا دھندلا گئی، لیکن فقیر نے اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اکٹھا کیا اور وزیر سے کہا، اچھا بتاؤ آخری شرط کیا ہے؟
وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو دنیا میں ہر رنگ کے لحاظ سے بے مثل ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ہوا تھا، لیکن ہمت حوصلے پست نہ ہوئے۔ رات جیسے تیسے بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی فقیر جنون عشق کی آخری کڑی پوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ کئی دن چلتا رہا اور ایک سمندر کے کنارے جا کر دم لیا۔ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ سمندر کو اپنے ہاتھوں سے خشک کرے گا اور چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ کئی دنوں تک وہ سمندر کا پانی اپنے ہاتھوں سے پھینکتا رہا۔ اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ کئی دنوں تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھائے سمندر کی موجوں کا وہی عالم تھا، لیکن عقیدہ عشق ایسا تھا کہ اس کے ارادے پست نہ ہوئے۔ اتنے دن بعد آج پہلی بار اس نے آسمان کی طرف ٹپ ٹپاتی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ جانے وہ کون سی ادا رب کو بھائی کہ غیرت کا سمندر اچانک ابل پڑا۔ نظر پڑی تو موجوں کا ایک ریلا چمکتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے پر چھوڑ کر واپس ہو گیا۔ فقیر سجدہ شکر میں گر گیا۔ آج وہ کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گری پر نازاں تھا۔ موتیوں کا ڈھیر دامن میں بھر کر وہ بلخ کی طرف چل دیا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ شاہی دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کے تخت کے آگے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند رہ گئیں۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا۔ اس نے اپنی درخواست یاد کروائی کہ وزیر نے ایک بار پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ کھیل کھیلا اور اس کی امیدوں کا خون بہایا۔ وزیر نے کہا، تم نے ساری شرطیں تو پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے تم اپنے جنون سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا۔ اسی دوران بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آواز دی کہ شہزادی اچانک بے ہوش ہو چکی ہیں۔ نبض ٹھنڈی ہو گئی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف سے ماتم بچھ گئی۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اس قیامت خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص سوگوار تھا، لیکن حیرت تھی، فقیر کے چہرے پر اضطراب کی کوئی علامت نہ تھی۔ شہزادی کی تجہیز و تدفین کا سامان ہو رہا تھا۔ فقیر سارا وقت سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے وسیع قبرستان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شہزادی کو دفنا دیا گیا۔ یہ صرف ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، یہ ایک لازوال عشق اور محبت کی موت تھی۔ جب ہر طرف سناٹا چھا گیا، سارا عالم سو گیا، لیکن فقیر تنہا اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ رات کی بھرپور خاموشی میں فقیر نے اپنا تیشہ اٹھایا، شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آستین چڑھائے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنون اور یقین کے سہارے آج اس نے تقدیر کا فیصلہ بدل ڈالنا تھا۔ جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ قبر بالکل تازہ تھی، اس لیے جلدی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جب کفن کا آنچل آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر کے اندر اترا، نعش کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور جھاڑیوں سے گزرتا ہوا اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔
آنسوؤں میں نہاتی دعا جیسے ہی آسمان سے ٹکرائی تو کٹیا پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ آنے والا واضح قطع سے طبیب معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لیے ایک ملازم بھی ساتھ تھا۔ طبیب کٹیا میں آ گیا اور کفن میں لپٹی شہزادی کی نبض کو دیکھا تو فقیر کو آواز دی، جلدی کرو، موت ابھی نہیں ہوئی، زندگی باقی ہے، شہزادی سکتے کی حالت میں ہے۔ یہ سننا تھا اور فقیر کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ طبیب نے تھیلے سے ایک دوائی کی شیشی فقیر کو دی اور کہا کہ جلدی سے اس کے تلووں پر مالش کرو۔ فقیر نے جیسے ہی شہزادی کے پاؤں کے تلووں کی مالش کی تو شہزادی کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی۔ طبیب نے ایک اور دوا کی شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے شہزادی کے ناک میں ڈال دیے۔ شہزادی کو فوراً سے ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ خود کو اجنبی ماحول میں پا کر شہزادی گھبرا گئی اور کفن کی آنچل میں چہرہ چھپا کر بولی، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ جلدی بتاؤ، میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پا کر کہا، آپ بالکل مت گھبرائیے، آپ اس وقت بالکل محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اور شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کرنے لگا۔ وہ واقعہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی اس کی بات سنتی رہی، اور شہزادی کو فقیر کی محبت پر یقین ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے نکاح پڑھایا۔ فقیر آج اپنی فتح پر جتنا خوش تھا اس سے زیادہ اللہ کی رحمت کا شکر گزار۔ نہایت آرام و آسائش سے زندگی بسر کرنے لگے۔ شہزادی نے ہر حال میں شریک حیات کا تعلق نبھایا اور کبھی ماتھے پر شکن نہ لائی اور کسی پر اپنے زندہ ہونے کو ظاہر نہ کیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ فقیر کے لیے ہی زندہ ہوئی ہے۔ سال بیت گئے۔ ادھر محل میں خاندان کی لاڈلی بیٹی کی وفات کے بعد اب بھی سناٹا تھا۔ بادشاہ کا اب اللہ کی طرف دھیان تھا، مسجدیں تعمیر کروائیں، فلاحی کام کروائے، اور اس طرح ایک فقیر عاشق کا بے مثال عشق جیت گیا۔